دوستو، اگر آپ لوگوں نے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھا ہے یا پھر سنا ہے تو آپ لوگ یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی طور پر پیشے سے ایک تاجر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ایک ایسے بزنس مین ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں وقت وقت پر الگ الگ موڑ پر بزنس کیا تھا۔ خاص طور سے 40 سال کی عمر سے پہلے، یعنی جس وقت تک انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور اسلام کے مشن پر کام شروع نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے تو وہ پورے مکہ شہر میں ہی ایک تاجر یعنی ویاپاری کی حیثیت سے ہی جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ وہ بھی ایسے ویاپاری اتنے شاندار، اتنے زبردست، اتنے ایماندار اور اتنے دیانتدار کہ دور دور تک ان کے جیسے کسی دوسرے ویاپاری کی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں مکہ میں رہنے والے لوگوں نے ان کی ان اسکلز کو دیکھ کر ان کو صادق اور امین جیسے بڑے بڑے نام دے رکھے تھے۔ ایون ایسے ماحول اور ایسے دور میں کہ جب کسی بھی انسان پر مال و دولت کو لے کر بھروسہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کام ہوا کرتا تھا، تو مکہ کے سبھی لوگ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ مکہ کا کوئی بھی انسان ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہمارے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے سوائے اس انسان کے۔ ایون آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا یعنی کہ ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، وہ بھی دراصل تجارت کی ہی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس دور میں کافی امیر ہوا کرتی تھیں، انہوں نے اپنا مال و دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے دیا تھا تاکہ وہ اس کو بیچ کر لائیں، یعنی اس کی تجارت کر کے لائیں اور اس کا فائدہ مجھ کو دیں۔ اور لہٰذا اس تجارت کے بعد ہی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزنس اسکلز کو دیکھا تھا اور ان کی تعریفیں سنی تھیں، جو تعریفیں اس اسٹاف کی طرف سے کی گئی تھیں کہ جو خود اس تجارت میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، تو یقینی طور پر وہ کافی زیادہ حیران ہو گئی تھیں اور ان سے کافی انسپائر بھی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد ہی انہوں نے نکاح کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر بھیجا تھا۔ مگر دوستو، یہ ساری تو وہ باتیں ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویاپارک یعنی کہ تجارتی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو چیز دکھانے والا ہوں وہ یقینی طور پر آپ لوگوں کو حد سے زیادہ حیران کر دے گی۔ اسکرین پر اس وقت آپ لوگ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر دراصل کسی ایتہاسک عمارت یا پھر کسی ایتہاسک عمارت کے کھنڈر کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی مارکیٹ یعنی ایک ایسی بازار کی ہے کہ جو ہماری اس دنیا میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہاں دوستو، ایک ایسی بازار کہ جو پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی بازار میں ہی وہ تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، بڑی بڑی میڈیا آرگنائزیشنز کے مطابق ابھی صرف 5 سے 6 دن پہلے ہی سعودی عربیہ کی ایک بڑی ٹیم 40 سال کی لمبی محنت کے بعد آخرکار اس بازار کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اس بازار کا نام ہے سوق حباشہ، کہ جو سعودی عربیہ کی وادی کنونہ میں موجود ہے، اور ایکسپرٹس کی طرف سے یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے پہلے اکثر جس بازار میں تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ بازار دراصل کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھی۔ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے آج کے دور میں بھی ہماری دنیا میں الگ الگ جگہوں پر بہت سارے بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں اور دوسری طرح کے بہت سارے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس میں نہ صرف دنیا بھر کے بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں بلکہ بڑے بڑے بزنس مین بھی آتے ہیں، لوگ روزگار ڈھونڈنے آتے ہیں اور دوسری ایکٹیویٹیز کرنے آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی پرانے دور میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو بازار ہے یعنی سوق حباشہ، اس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے دور سے پہلے بھی ہر سال 8 دن کا ایک بڑا فیسٹیول لگا کرتا تھا۔ اس 8 دن کے بڑے فیسٹیول میں سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے علاقوں سے بڑے بڑے تاجر اپنا مال یعنی اپنی تجارت کا سامان بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر سال میں ایک بار 8 دن کے لیے حد سے زیادہ بھیڑ لگا کرتی تھی، جہاں پر بولیاں لگائی جاتی تھیں، اونچی اونچی آوازیں لگائی جاتی تھیں اور آوازیں لگا کر اپنا مال بیچا جاتا تھا۔ خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے دور میں جب تجارت کیا کرتے تھے تو اس سوق حباشہ نام کی بازار میں تجارت کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں اس کی ڈسکوری کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپرٹس کی ٹیم اس کی ڈسکوری کے لیے بڑے لمبے وقت سے کام کر رہی تھی، اور یہ لمبا وقت لگ بھگ 40 سال کے قریب بتایا جا رہا ہے، مگر کیونکہ ان کے لیے مشکل یہ تھا کہ وہ نہ صرف اس بازار کو ڈھونڈیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہر چیز کی تلاشی لیں، یعنی کہاں پر کیا کام ہوا کرتا تھا، اس بازار سے کون سی سڑکیں کہاں تک جایا کرتی تھیں، تاکہ پھر ہر چیز کے تار ایک دوسرے سے جوڑے جا سکیں۔
फिलहाल दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक इस मार्केट का जिक्र न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बार बार मिलता है, बल्कि वो एक्सपर्ट्स के जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है यानी इसको ढूंढा है, उन्होंने ये भी बताया है कि ये मार्केट और इसमें जो फेस्टिवल लगा करता था यानी 8 दिन का हर साल, वो दरअसल 197 हिजरी तक बाकी रहा था। यानी 813 ईस्वी तक ये फेस्टिवल 8 दिन का बिल्कुल इसी तरह से ही लगता रहा था। मगर 813 ईस्वी के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो गई थीं और फिर एक वक्त वो आ गया था कि जब ये मार्केट ही हम लोगों की नज़रों से पूरी तरह से ओझल हो गई थी। फिलहाल अब लंबी मेहनत के बाद एक बार फिर से इसको सैकड़ों सालों के बाद ढूंढ लिया गया है और ये सऊदी अरबिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ हमारी इस वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।